بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج مجھے ایک بہت ہی اہم اور حساس معاملے پہ بات کرنی ہے۔ بڑا ہی سینسٹیو معاملہ ہے اور اس سینسٹیو معاملے کا تعلق میرے ایمان سے بھی ہے، اس کا تعلق بین المذاہب رواداری یعنی انٹرفیتھ ہارمونی سے بھی ہے، اور اس کا تعلق عالمی امن سے بھی ہے، پاکستان کی سلامتی سے بھی ہے، اور معاملہ جو ہے اس کا تعلق دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں ان کی دینی غیرت سے بھی ہے۔ اور بات میں آج صرف مسلمانوں کے بارے میں نہیں کروں گا، میں آج جو کرسچنز ہیں ان کے بارے میں بھی بات کروں گا، اور بھی کچھ معاملات اس سینسٹیو ایشو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ مؤدبانہ عرض کروں گا کہ یہ جو میں آج بات کرنے لگا ہوں یہ میں ایک صحافی کی حیثیت سے کر رہا ہوں، ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے کر رہا ہوں، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں نے کچھ ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو آپ نے نہیں دیکھی، اور میں نے کچھ ایسی چیزیں پڑھی بھی ہیں جو شاید آپ نے نہیں پڑھی، یا آپ میں سے اکثر لوگوں نے نہ دیکھی ہیں نہ پڑھی ہیں۔ کچھ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے دیکھی اور پڑھی ہوں، لیکن میں یہ بات جو ہے یہ آپ سب لوگوں کو سینسٹائز کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ اس معاملے کا تعلق انٹرنیشنل پیس کے ساتھ ہے، عالمی امن کے ساتھ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں کچھ دن پہلے لبنان میں تھا، اور لبنان میں ایک جنگ چل رہی ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ جنوبی لبنان کے بہت سے علاقوں پر قابض ہو چکا ہے، اس نے وہاں پہ بربادی پھیری ہوئی ہے۔ تو وہاں پر آپ جو دیکھتے ہیں تو اس کو پھر آپ لنک کرتے ہیں مختلف انٹرنیشنل ایشوز کے ساتھ، تو اب آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ وہاں پر جو میں نے دیکھا وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ وہ ایک لفظ ہے نا، ناقابل بیان۔ تو میں نے جو لبنان میں صورتحال دیکھی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ کچھ میں نے اس پہ لکھا ہے، کچھ بولا ہے، لیکن میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، اوپر آپ کے اسرائیلی ڈرون گھوم رہا ہو اور آپ کے ارد گرد تباہی ہو، ہر طرف تباہ شدہ مکانوں کا اور عمارتوں کا ملبہ ہو، اور وہاں پر جو لوگ ہیں وہ آپ کو جب ملتے ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے آپ پاکستان سے آئے ہیں، تو ہر دوسرا لبنانی آپ سے کہتا ہے کہ ہمیں پاکستان سے بڑی امید ہے، پاکستان ہمیں بچائے گا اسرائیل کے ظلم و ستم سے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ آپ میری جگہ پہ ہوں اور آپ کے اوپر اسرائیل کا ڈرون گھوم رہا ہے، نیچے تباہی ہے، افراتفری کا عالم ہے، اور جو بھی بندہ آپ کو مل رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جی پاکستان جو ہے وہ ہمیں بچائے۔ کیسا لگے گا آپ کو؟ کیا سوچیں گے آپ؟ تو جب مجھے یہ کہتے تھے جی اب ہمیں تو پاکستان سے امید ہے، پاکستان ہمیں بچائے گا، میں سوچتا تھا یار پاکستان آپ کو کیسے بچائے گا یہاں پہ آ کے؟ پاکستان تو خود بہت سے مسائل کا شکار ہے، ٹھیک ہے پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اللہ کا فضل ہے، لیکن یہاں آ کے پاکستان آپ کو کیسے بچائے اسرائیل کے ظلم و ستم سے؟ تو میں پہلے بھی لبنان کئی دفعہ جا چکا ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ اس دفعہ جو لبنانی تھے، خواہ وہ کرسچنز تھے، مسلمان تھے، شیعہ تھے، سنی تھے، دروز تھے، سب کے سب پاکستان کر رہے ہیں کہ جناب اوپر اللہ ہے نیچے پاکستان۔ یہ میں کوئی محاورہ نہیں بول رہا، یہ واقعی مجھے ہمراہ اسٹریٹ پر، میں وہاں پہ ایک کیفے یونس ہے جہاں فیض احمد فیض صاحب جایا کرتے تھے، تو میں ہمراہ اسٹریٹ پہ گیا، ہم نے وہاں پہ ایڈریس پوچھا جی یہ کیفے یونس کس طرف ہے، تو انہوں نے ہمیں ایڈریس بتایا اور پوچھا کدھر سے آئے ہو، ہم نے کہا پاکستان سے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا اوپر اللہ نیچے پاکستان۔ بالکل میں آپ کو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے بات کہہ رہا ہوں، عام لبنانی تھے، انہوں نے کہا اوپر اللہ نیچے پاکستان۔ تو جب میں کیفے یونس کی طرف جا رہا تھا تو میں نے کہا یار یہ لوگ جو ہیں ان کو اتنی امید کیوں ہے پاکستان سے، ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بہرحال جو بھی ہے، امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں لبنان کا بھی ذکر آ رہا ہے، اور پاکستان کی کوشش ہوگی کہ لبنان میں جو اس وقت صورتحال ہے اس کا بھی کوئی سلوشن نکالا جائے۔ لیکن میں عام لبنانیوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے جو الفاظ میں نے سنے آپ نے نہیں سنے،
ان کے پاکستان کے بارے میں جو جذبات ہیں میں نے دیکھے ہیں، آپ نے نہیں دیکھے، اس لیے یہ بات میں بار بار کر رہا ہوں۔ اور پھر جو اسرائیل کا ظلم و ستم ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہاں پر جو میں نے انٹرفیتھ ہارمونی دیکھی، کرسچنز اور مسلمانوں کے درمیان جو رواداری دیکھی، اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان جو رواداری دیکھی، تو وہ ایک حوصلہ افزا بات تھی، ایک پازیٹیو پہلو تھا۔ اور ایک اور وہاں پہ جو بات بہت زیادہ میں نے سنی وہ تھی گریٹر اسرائیل کا جو ایک پلان ہے۔ لبنانی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسرائیل نے ہمارے جنوبی علاقوں پر قبضہ کیا ہے تو یہ دراصل گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے اس پہ اسرائیل عمل درآمد کرنا چاہتا ہے۔ اور جب گریٹر اسرائیل کی بات آتی ہے تو وہاں پر بہت سے لوگوں نے میرے ساتھ یہ بات کی کہ جس دن اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کر ایران پر حملہ کیا 28 فروری 2026 کو، اس سے صرف ایک دن پہلے انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی جو ہے وہ اسرائیل میں موجود تھا۔ تو وہ لنک کرتے ہیں گریٹر اسرائیل کو اکھنڈ بھارت یعنی گریٹر انڈیا کا جو کانسیپٹ ہے اس کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں جی یہ اسرائیل بھی جو ہے ایکسپینشنسٹ پاور ہے اور انڈیا بھی ایکسپینشنسٹ پاور ہے۔ تو یہ جو ان کی ایکسپینشنسٹ ٹینڈنسیز ہیں اس کے بارے میں لبنان میں بڑی ڈسکشن ہو رہی۔ میں نے وہاں پہ بہت سے جو ان کی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں اور ان کی جو بیروت میں جو امریکن یونیورسٹی ہے اس کے کچھ پروفیسرز کے ساتھ بات کی، اور وہاں پر یہ گریٹر اسرائیل جو ہے اس پر بڑی بحث چل رہی ہے، کیونکہ گریٹر اسرائیل میں صرف لبنان شامل نہیں ہے۔ گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ ہے اس میں مصر بھی شامل ہے، اردن بھی شامل ہے، اس میں سعودی عرب کے کچھ علاقے بھی شامل ہیں، اس میں عراق کے کچھ علاقے بھی شامل ہیں۔ تو اس لیے یہ پورے مڈل ایسٹ میں ایک ہوا بنا ہوا ہے گریٹر اسرائیل کا پلان۔ اور سب سے اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اسرائیل میں امریکہ کا سفیر ہے مائک ہگبی، اس نے بھی گریٹر اسرائیل کے منصوبے کی حمایت کر دی ہے۔ اور جب آپ یہ وہاں پہ سنتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ جو ہے اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے اور اس میں اکھنڈ بھارت جو ہے وہ انٹر لنکڈ ہے، تو بطور پاکستانی آپ کو تشویش بھی ہوتی ہے۔ تو اس ماحول میں جب میں پاکستان واپس آیا تو یہاں آ کے میں نے دیکھا کہ یہاں پر تو آپس میں لڑ رہے ہیں سارے، ایک پولیٹیکل پارٹی دوسری پولیٹیکل پارٹی سے لڑ رہی ہے، ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان کے خلاف بیان دے رہا ہے، اور وہ جو سچویشن ہے وہاں پہ لبنان کی جو صورتحال ہے، گریٹر اسرائیل، اکھنڈ بھارت، یہاں پہ اس کا کوئی اتنا ادراک نہیں پایا جاتا۔ اور یہاں پہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ چھوڑیں لبنان کو، پاکستان کی فکر کریں۔ اب میں ان کو بتاتا ہوں کہ جو میں نے وہاں دیکھا ہے وہ آپ نے نہیں دیکھا، جو میں نے لبنان میں دیکھا ہے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے پاکستان کے ساتھ، کہ جو آپ کا دشمن ہے وہ پاکستان کو بھی لبنان بنانا چاہتا ہے۔ وہ اسرائیل جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے پہ عمل درآمد کر رہا ہے، اور جو انڈیا ہے وہ اکھنڈ بھارت کے منصوبے پہ عمل درآمد کر رہا ہے، اور دونوں مل کر پاکستان کو لبنان بنانا چاہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے پاکستان میں بھی معاملات خراب ہیں، بہت سے مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن پہلے ہم اپنا گھر تو ٹھیک کریں۔ اور پھر میں نے یہاں پہ پاکستان میں ایک بہت اہم جگہ پر میں نے آر ایس ایس کے ایک لیڈر کا ویڈیو کلپ دیکھا، اور یہ ہے وہ حساس اور سینسٹیو معاملہ جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جو میں نے ایک آر ایس ایس کے لیڈر کا بہت ہی ایک گھناؤنا اور قابل مذمت بیان سنا ہے، اس بیان نے مجھے مجبور کیا کہ میں آج اس سینسٹیو ایشو پہ بات کروں۔ وہ آر ایس ایس کا لیڈر کہہ رہا تھا نعوذ باللہ کہ جس جگہ پہ خانہ کعبہ واقع ہے یہاں پہ دراصل ہندوؤں کا ایک مندر تھا، اور اس مندر پہ خانہ کعبہ تعمیر کر دیا گیا ہے۔ اب جب میں نے یہ بات سنی تو فوراً میرے ذہن میں سٹرائک آئی کہ یار یہی بات تو
یہ جو اسرائیل کے زائنسٹ ہیں، صہیونی ہیں، یہ مسجد اقصیٰ کے بارے میں کرتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ دراصل ہماری ایک عبادت گاہ پہ تعمیر کی گئی ہے۔ تو پھر میں نے اس کو لنک کیا کہ ہاں، میں نے جو لبنان میں گریٹر اسرائیل کے بارے میں بات سنی ہے تو وہ بڑی لنک کرتی ہے اکھنڈ بھارت کے منصوبے کے ساتھ۔ وہ جو زائنسٹ لابی ہے وہ بھی کہتی ہے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ ہماری ایک عبادت گاہ کے اوپر قائم کی گئی ہے، ہم نے اس مسجد کو خدا نہ خواستہ گرا کر یہاں پہ اپنی عبادت گاہ بنانی ہے۔ اور یہ جو اب آر ایس ایس والے ہیں انہوں نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ یہ ایک ایسا لگتا ہے کہ مذاق کر رہے ہیں، لیکن وہ بڑے سیریس ہیں اس پہ۔ جو میں نے کلپ سنا ہے وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وہاں پہ آب زمزم کا چشمہ ہے یہ ہماری دراصل یہ گنگا کا پانی ہے۔ اب آپ یقیناً ہنسیں گے، لیکن یہ وہ بڑے سیریس ہیں اس معاملے میں۔ اچھا، اب یہاں پر ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو زائنسٹ لابی کا جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے، اس کو صرف اسرائیل میں امریکن امبیسڈر مائک ہگبی سپورٹ نہیں کر رہا، بلکہ جو زائنسٹ لابی کہتی ہے کہ جناب مسجد اقصیٰ کی جگہ ہم نے اپنی ایک عبادت گاہ تعمیر کرنی ہے، یہ جو امریکہ کا جو سیکرٹری آف ڈیفنس ہے پیٹ ہیکسیتھ، وہ بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے یہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات بھی کروا رہا ہے، اور دوسری طرف امریکہ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس میں ایسے لوگ موجود ہیں جو زائنسٹ لابی کا جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے اس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، تو یہ معاملہ پھر آگے جائے گا کیسے؟ تو ٹھیک ہے، کوشش کرنی چاہیے، معاملہ آگے جانا چاہیے، لیکن پھر جب میں نے ایک جگہ پہ بات کی اکھنڈ بھارت کی، مجھے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ اکھنڈ بھارت تو آر ایس ایس کا منصوبہ ہے نا، تو آر ایس ایس تو اب کہہ رہی ہے پاکستان کے ساتھ بات چیت کریں، تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اب تو آر ایس ایس جو ہے اس کو پریشر آ گیا ہے، اور آر ایس ایس کہہ رہی ہے جی پاکستان کے ساتھ بات چیت کرو۔ تو میں نے پہلے عرض کیا ہے ایک پچھلے ویلاگ میں کہ گراؤنڈ ریالٹی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ ہاں، آر ایس ایس پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی بات کر رہی ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے پاکستان کو بنجر بنانا ہے اور پاکستان کے ساتھ ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر بات ہوگی۔ اچھا، اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک انڈیا کا میگزین ہے، فرنٹ لائن میگزین اس کا نام ہے، فرنٹ لائن، اور فرنٹ لائن میں منیش آنند کا آرٹیکل شائع ہوا ہے، اور اس آرٹیکل کی ہیڈ لائن ہے وائی از آر ایس ایس پچنگ فار ڈائلاگ۔ آرٹیکل بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ یہ آرٹیکل جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایک طرف تو آر ایس ایس اکھنڈ بھارت کی علمبردار ہے، آر ایس ایس کا جو ہر دفتر ہے وہاں پہ اکھنڈ بھارت کا نقشہ انہوں نے لٹکایا ہوا ہے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، بنگلہ دیش بھی شامل ہے، افغانستان بھی شامل ہے، نیپال، سری لنکا، بھوٹان، مالدیپ، میانمار، یہ سارے 7-8 ملک اس نقشے میں شامل ہیں۔ لیکن جب یہ جو منیش آنند ہیں، انہوں نے آر ایس ایس والوں سے بات کی کہ بھئی ایک طرف تم اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہو، دوسری طرف کہہ رہے ہو پاکستان سے بات کرنی ہے، تو آر ایس ایس کے جو لیڈر ہیں انہوں نے اس کو منیش آنند کو کہا کہ پچھلے دنوں پاکستان میں کچھ ایسے اقدامات ہوئے ہیں کہ جس کے بعد ہم نے سوچا ہے کہ پاکستان کی حکومت سے نہیں، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کا راستہ کھلنا چاہیے، کیونکہ جو پاکستانی پنجاب ہے اس کی حکومت نے لاہور میں کچھ جو علاقوں کے نام تبدیل کر دیے گئے تھے تو ان کو دوبارہ ان کے پرانے نام دے دیے ہیں، اور جیسا کہ جو کرشن نگر ہے اس کا نام اسلام پورہ رکھ دیا گیا تھا، لیکن اب دوبارہ اسلام پورے کو کرشن نگر بنا دیا گیا ہے، رام گلی کو رحمان گلی بنا دیا گیا تھا لیکن اب رحمان گلی کو دوبارہ رام گلی بنا دیا گیا ہے، اور اس آرٹیکل میں یہ ساری باتیں آر ایس ایس کی لیڈرشپ کو کوٹ کر کے لکھی گئی ہیں۔ تو اس نے منیش آنند نے لکھا ہے کہ پنجاب حکومت کے ان اقدامات کے بعد آر ایس ایس جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے لوگوں سے بات چیت ہونی چاہیے، بات چیت کے ذریعے پاکستان کے لوگوں کو اکھنڈ بھارت پر راضی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے جناب جو آر ایس ایس پاکستان کے ساتھ بات چیت کی حمایت کر رہی ہے، تو بقول فرنٹ لائن میگزین کے کورسپونڈنٹ منیش آنند کے
وہ بات چیت کے ذریعے پاکستانیوں کو اکھنڈ بھارت پر راضی کرنا چاہتے ہیں، جو کہ امپاسبل ہے، ناقابل عمل ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، اب اسی آرٹیکل میں موہن بھگوت کا بھی ذکر ہے۔ موہن بھگوت جو RSS کا سربراہ ہے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بھی آج کل پبلکلی نہیں لیکن بند کمرے میں کہتے ہیں ہاں پاکستان سے بات ہونی چاہیے۔ لیکن یہ وہی موہن بھگوت ہے کہ جس نے ایک ڈیڈ لائن مقرر کی ہوئی ہے 2047، 2047 تک وہ اکھنڈ بھارت بنانے کے دعوے کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے بس اگلے 10-15 سال تک اکھنڈ بھارت کا خواب حقیقت بن جائے گا، اور اس کے بیانات باقاعدہ رپورٹ ہوئے ہیں انڈین میڈیا میں، اور وہ جو کچھ کلپس ہیں وہ میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے 10-15 سال میں اکھنڈ بھارت بن جائے گا۔ پھر دوبارہ یہاں سے لنک بنتا ہے اکھنڈ بھارت کا اور گریٹر اسرائیل کا، کیونکہ گریٹر اسرائیل کے بارے میں بھی اسرائیلی میڈیا کی کچھ رپورٹس ہیں کہ 2050 تک گریٹر اسرائیل جو ہے وہ ایک حقیقت بن جائے گا، اور یہ موہن بھگوت کہتا ہے کہ 2047، 2047 تک اکھنڈ بھارت ایک حقیقت بن جائے گا۔ اچھا، اب یہ جو موہن بھگوت ہے جو پبلکلی یہ کہتا ہے کہ ہمیں پورا حق حاصل ہے کہ مسلمانوں کو ہم زبردستی ہندو بنائیں، یہ ایک انڈین سو کالڈ ہسٹورین اور رائٹر ہے، اس کا نام ہے P.N. اوک۔ P.N. اوک، یہ موہن بھگوت اس P.N. اوک کا فالوور ہے، اس کا پیروکار ہے، اور اس کی کتابوں کا بڑا ذکر کرتا ہے۔ یہ جو P.N. اوک ہے، اس نے یہ سب سے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ نعوذ باللہ یہ جو خانہ کعبہ ہے، یہ جس جگہ پہ تعمیر کیا گیا ہے، اس جگہ پہ پہلے ہندوؤں کا ایک مندر تھا، اور اس نے اور بھی بہت سے عجیب و غریب دعوے کیے ہیں۔ اس نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، ایک تو اس کی یہ کتاب ہے، اور ایک اس کا آرٹیکل ہے جس میں اس نے یہ دعویٰ کیا ہے خانہ کعبہ کے بارے میں۔ اس نے ایک جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ پھر اس نے ایک اور دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو کرسچینٹی ہے یہ دراصل کرشننیٹی ہے، یعنی کہ یہ جو کرشنا ہے نا، لارڈ کرشنا جو ہندوؤں کا ایک دیوتا ہے، تو یہ اس کے نام سے کرشنا سے کرسچینٹی نکلی ہے، اور اس پہ بھی اس نے ایک پوری کتاب لکھی ہوئی ہے۔ یہ جو P.N. اوک ہے، اس نے یہ بار بار اپنی کتابوں میں کہا ہے کہ اسلام اور کرسچینٹی جو ہے یہ دراصل ہندو مذہب سے نکلے ہیں۔ اب اس پر آپ مسکرائیں گے ضرور، لیکن جو RSS والے ہیں، اور خاص طور پہ RSS کا سربراہ جو ہے موہن بھگوت، وہ یہ سمجھتا ہے کہ P.N. اوک جو ہے وہی ان کا رہبر و رہنما ہے، اور بھی ان کے بہت سے ایسے اسکالرز ہیں جن کو وہ فالو کرتے ہیں، لیکن P.N. اوک جو ہے اس نے یہ بھی کہا ہے کہ تاج محل جو ہے آگرہ میں، وہاں پہ دراصل تیج مندر تھا، وہ تیج محل تھا، تو تیج محل یعنی کہ تیج مندر پر تاج محل کھڑا کر دیا گیا۔ بالکل یہ بھی غلط ہے، ہسٹوریکلی یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس طرح اس نے جو لکھنؤ کی امام بارگاہیں ہیں اس کے بارے میں بھی ایک کتاب لکھی ہے کہ یہ لکھنؤ کی امام بارگاہیں جو ہیں یہ ہندوؤں کے مندروں پہ تعمیر کی گئی ہیں۔ تو یہ جو P.N. اوک ہے، اس کا جو اوورآل اگر آپ اس کی کتابیں پڑھیں تو اس کے بارے میں جو ایک تاثر قائم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا بھی دشمن ہے، یہ کرسچنز کا بھی دشمن ہے۔ یہ کہتا ہے جی کہ جو مکہ میں خانہ کعبہ ہے وہاں پر بھی پہلے ایک ہندو مندر تھا، اور ویٹیکن سٹی کہتا ہے جی ویٹیکن میں بھی پہلے وہاں پہ ہندوؤں کی حکومت تھی۔ یہ کہتا ہے انگلینڈ پر بھی ہندوؤں کی حکومت، اس پہ بھی اس نے ایک پوری کتاب لکھی ہوئی ہے کہ انگلینڈ بھی جو ہے۔ اچھا، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیوں ایسے دعوے کر رہا ہے، تو یہ کہتا ہے جی جو ہسٹری ہے نا، یہ ساری ہسٹری غلط ہے، اور ہسٹری کو دوبارہ لکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ ایک ہندوؤں کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا وکرامادتیہ، اور وکرامادتیہ نے پورے ویسٹ ایشیا کو فتح کر لیا تھا، اور یہ جو عرب ممالک ہیں یہاں پر بھی اس کی حکومت تھی۔ یہ کہتا ہے جی کراچی سے لے کے اور حجاز تک اور مکہ تک یہ وکرمادتیہ کی حکومت تھی، اور یہ سارے
ہندو علاقے تھے اور یہاں پہ ہمارے مندر تھے، اور ان سب کو مسلمانوں نے مسمار کر کے تو یہاں پہ اپنی مسجدیں اور امام بارگاہیں بنا لی ہیں۔ اچھا، یہ کہتا ہے عید الفطر بھی جو ہے وہ ہندوؤں کا تہوار ہے۔ اب آپ اس کی باتیں سنتے جائیں اور ہنستے جائیں، اور اس کا جو موقف ہے اس کو بہت سے ہندو اسکالرز نے مسترد کر دیا ہے، بہت سے جو ویسٹرن ہسٹورینز ہیں، آرکیولوجسٹ ہیں، انہوں نے مسترد کر دیا ہے، کیونکہ ہمیں تو اس کو بظاہر اتنی اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو قرآن پاک ہے اس میں تو واضح طور پہ سورہ بقرہ میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو خانہ کعبہ ہے اس کی بنیادیں اٹھائی تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اور اس کے علاوہ بہت سی کتابیں ہیں جن میں کہ ہمیں خانہ کعبہ جو ہے یعنی کہ بیت اللہ شریف اس کی ہسٹری ملتی ہے۔ مثلاً ایک تاریخ خانہ کعبہ ہے، طاہر الکروی صاحب، بڑی پرانی کتاب ہے، یہ پہلے عربی میں شائع ہوئی، پھر اس کا اردو میں ترجمہ ہوا، اور تاریخ خانہ کعبہ، اس میں یہ لکھا گیا کہ یہ تو حضرت آدم علیہ السلام تھے جو سب سے پہلے انہوں نے اس جگہ پہ اللہ کا گھر تعمیر کیا تھا۔ پھر یہی بات جو ہے یہ تاریخ بیت اللہ میں محمد صالح الشیبی جو ہیں انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے، یہ میرے پاس وہ کتاب ہے، یہ بھی عربی میں کتاب شائع ہوئی اور اس کا اردو ترجمہ میرے پاس ہے۔ پھر جو اسلامی انسائکلوپیڈیا ہے، اسلامی انسائکلوپیڈیا، اس میں تو لکھا گیا ہے کہ یہ دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ جنت میں موجود تھا، اور پھر اس کو بالکل دنیا میں بھی ویسا ہی ایک اللہ کا گھر جو ہے وہ تعمیر کیا گیا، اور اس کی میرے پاس لمبی چوڑی اس کی ہسٹری ہے، اور اس کا توریت میں بھی ذکر ہے، توریت میں بھی خانہ کعبہ کا ذکر ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ یہ جو دعویٰ ہے اس کو زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سیریس کیا لینے کی ضرورت ہے کہ یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے کیوں کیا گیا ہے، یہ وہ سوال ہے کہ جو آر ایس ایس کا جو ایک توسیع پسندانہ ایجنڈا ہے، ایکسپینشنسٹ ایجنڈا، اور اس کا جو اکھنڈ بھارت کا گریٹر اسرائیل کے ساتھ تعلق ہے، یہ ہے اصل بات کہ جو کچھ اسرائیل جنوبی لبنان میں کر رہا ہے، جو کچھ اسرائیل غزہ میں کر رہا ہے، وہی اسرائیل اب بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے اور جموں کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے۔ اور پاکستان میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے بڑے مسائل ہیں اور ہمیں وہ مسائل حل کرنے ہیں، بالکل ہمیں مسائل حل کرنے ہیں، لیکن یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے کہ کیا آپ یہ کبھی پسند کریں گے کہ پہلے بی جے پی کی حکومت جو ہے وہ آر ایس ایس کے ساتھ مل کے ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمان جو ہیں ان کو زبردستی دوبارہ واپس ہندو بنانے کی کوشش کرے، اور خدا نہ خواستہ اگر اس میں کامیاب ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ پاکستان کو اکھنڈ بھارت کا حصہ بنانے کی کوشش کرے؟ یا اس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو بالکل ہمارے جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں اس پہ بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ بھی ایک ایشو ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ساؤتھ افریقن جرنلسٹ ہیں آزاد عیسیٰ، یہ ان کی کتاب ہے ہوسٹائل ہوم لینڈز، اور یہ ہوسٹائل ہوم لینڈز انہوں نے لکھی ہے۔ آزاد عیسیٰ صاحب جو ہیں یہ پہلے الجزیرہ کے لیے کام کرتے تھے، انہوں نے مقبوضہ جموں کشمیر کا بھی دورہ کیا ہے، انہوں نے غزہ کا بھی دورہ کیا ہے، انہوں نے اور بھی جو کانفلکٹ زونز ہیں ان کا دورہ کیا، تو انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے کہ یہ جو نیتن یاہو اور نریندر مودی ہیں ان کی فلاسفیز بالکل ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، گریٹر اسرائیل اور اکھنڈ بھارت ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ تو نہ تو یہ پاکستانی ہے اور نہ یہ انڈین ہے، اور یہ پیلسٹینین بھی نہیں ہے، اور یہ لبنانی بھی نہیں ہے، یہ ساؤتھ افریقن ہے، اور اس نے وہ دیکھا جو آپ نے نہیں دیکھا۔ تو جو اس نے دیکھا آزاد عیسیٰ نے، اس کی بنیاد پر اس نے یہ پوری کتاب لکھ کے آپ کو خبردار کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ پھر پاکستان جو ہے اس نے سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کیوں کیا ہے، اور پھر اب پاکستان اور سعودی عرب اس دفاعی معاہدے کو ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں وہ ترکی کو بھی شامل کرنا چاہ رہے ہیں، ایران کو بھی شامل کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل جو ہے ایک طرف وہ ایک گریٹر اسرائیل بنانا چاہتا ہے، اور دوسری طرف بی جے پی اور آر ایس ایس جو ہیں وہ انڈیا کو اکھنڈ بھارت بنانا چاہتے ہیں۔ اور
ग्रेटर इजराइल भी ख़तरा, अखंड भारत भी ख़तरा। और पीएन ओक की फ़िलॉसफी मैंने आपको बता दी, और पीएन ओक का जो पैरोकार है मोहन भगवत, उसके जो दावे हैं, बयानात हैं, वो भी मैंने आपको बता दिए। तो ख़तरा सिर्फ इस वक्त नेतन्याहू नहीं है, ख़तरा नरेंद्र मोदी भी है और मोहन भगवत भी है। और आप ये देखें कि किस तरीके से ये ख़तरा जो है सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये जो इंडिया के जो हिंदू हैं ये उनके लिए भी ख़तरा है, क्योंकि हिंदुओं की एक बड़ी अक्सरियत जो है वो मोहन भगवत के साथ, पीएन ओक के साथ, आरएसएस के साथ, बीजेपी के साथ वो इत्तेफाक नहीं करते। और उनका ये ख्याल है कि ये जो बीजेपी की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, इससे इंडिया की इंटेग्रिटी और उसकी जो सिक्योरिटी है उसको भी ख़तरा है। अब इंडिया का जो फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी, उसका जो कातिल है नथुराम गोडसे, उसको बीजेपी और आरएसएस अपना हीरो समझती है। यानी कि जो फादर ऑफ द नेशन है उसके कातिल को अगर आप अपना हीरो समझते हैं तो इसका मतलब है कि आप इंडिया के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यू आर अ सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान नहीं बल्कि सऊदी अरब समेत तमाम मुस्लिम ममालिक के मुसलमानों को, दुनिया भर के क्रिश्चियंस को और तमाम समझदार पढ़े लिखे हिंदुओं को, सिखों को, तमाम मज़ाहिब के मानने वाले जो दुनिया में अमन चाहते हैं, उनको ये जो नेतन्याहू और मोदी की जो एक्सपेंशनिस्ट सोच है, इनके जो तोसी पसंदाना अज़ाइम हैं, ग्रेटर इजराइल का मंसूबा, अखंड भारत का मंसूबा, इसके ख़िलाफ़ एक मुश्तरका आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि नेतन्याहू 2050 तक ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है, मोहन भगवत जो है वो 2047 तक अखंड भारत बनाना चाहता है। और ये अखंड भारत बनाने के चक्कर में शायद वो इंडिया के टुकड़े टुकड़े करवा दे, क्योंकि अगर आप इस सोच को साथ लेके चलेंगे कि ताजमहल जो है उसको गिराकर हमने हिंदुओं का मंदिर बनाना है, तो इससे तो इंडिया जो है उसको आप यूनाइटेड नहीं रख सकते। इससे तो इंडिया जो है उसमें डिविजन्स पैदा होंगी। तो इस पे पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स पर दीगर मुस्लिम ममालिक के साथ, साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ मिलके आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि मोदी जो है और मोहन भगवत वो पीएन ओक जैसे लोग उनकी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि पीएन ओक जो है उसकी किताबों का मैंने आपको जिक्र किया, बहुत सी किताबें हैं और बड़े अजीबो गरीब किस्म के उसके नाम हैं और उसके इश्यूज़ हैं। तो पीएन ओक को अगर मैं पागल कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो पीएन ओक जैसे पागल शख्स के जो फॉलोअर्स हैं उनको हम पागल ही कहेंगे। तो इसलिए आरएसएस पर और बीजेपी पे तनकीद का ये मतलब नहीं है कि मैं तमाम हिंदुओं पे तनकीद कर रहा हूँ। और मैं ऐसे हिंदुओं को जानता हूँ कि जो इंडिया में रह के आरएसएस और बीजेपी की जो गलत पॉलिसियाँ उस पर तनकीद करते हैं। और पाकिस्तान के हिंदुओं की तो एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो आरएसएस और बीजेपी के साथ इत्तेफाक नहीं करती। तो हमें अपने मुल्क पाकिस्तान में तमाम जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, अक़लीतें हैं, उनको साथ मिलाना चाहिए। दुनिया भर के तमाम मज़ाहिब और मजहबी लीडरों को अपने साथ मिलाना चाहिए। और नेतन्याहू और मोदी की जो एक नफ़रत पर मबनी एक्सपेंशनिस्ट सोच है उसको रोकने के लिए एक नया लाएहामल तरतीब देने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।